جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کے دو بڑے حصے ہیں، جس میں سے 25% خشک زمین اور 75% پانی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس 25% خشک زمین کا بھی آدھا حصہ ایسا ہے جس تک کسی بھی انسان کی رہائش تک رسائی ممکن نہیں۔ زمین کا یہ حصہ دور دور تک پھیلے جنگلات، ریگستان اور بادلوں سے ڈکی پہاڑیاں ہیں، جہاں لوگوں کا جانا مشکل ہے۔ اگر ہم دنیا کی دوسرے حصے کی بات کریں تو اس کے بارے میں ہم تقریباً کچھ نہیں جانتے، اور وہ ہے پانی۔ ناظرین، ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ سائنسدانوں کے ریسرچ کے مطابق اگر ہم اپنی تمام زمینیں، بلڈنگز اور پہاڑ سمندر میں ڈال دیں تو ہماری زمین 3 کلومیٹر نیچے تک پانی سے بھر جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے۔ دوستو، ہم سمندر کی گہرائی جاننے کے لیے اس کی سطح سے شروع کرتے ہیں۔ سمندر کی سطح سے 60 میٹر نیچے تک گہرائی میں جانا صرف اسکوبا ڈائیورز کو اجازت ہے۔ اگر ہم تھوڑا اور نیچے جائیں تو 100 میٹر کی گہرائی ان کے لیے خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ سمندر کے اس حصے میں مشہور برطانوی جہاز لوسیٹانیا کا ملبہ بھی موجود ہے، جو 1950 میں ڈوب گیا تھا۔ 100 میٹر کی گہرائی کے بعد وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جہاں ڈائیورز کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ایجپٹ کے احمد گبر نامی شخص نے 332 میٹر نیچے تک ڈائیو کر کے عالمی ریکارڈ بنایا تھا، جو کہ آج تک کوئی بھی توڑ نہیں پایا۔ ناظرین، اگر ہم اور نیچے جائیں تو 500 میٹر کی گہرائی میں سمندر کی ایک خطرناک مخلوق پائی جاتی ہے جسے ہم بلو ویل کہتے ہیں۔ اس سے آگے پانی کا پریشر اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ 600 میٹر کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی پر بڑی موٹی بینس کڑی کر دے۔ ناظرین، اس سے نیچے 830 میٹر کی گہرائی اتنی ہی نیچے ہوتی ہے جتنی اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ ہے۔ یہاں تک تو سمندر میں روشنی پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے آگے 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سمندر میں روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس جگہ پانی کا پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے جتنا کہ ایک بین سکے پر کڑی ہو جائے۔ دوستو، اس حصے میں سمندر کی ایک خوفناک مخلوق پائی جاتی ہے جسے ہم جینٹ سکویڈ کہتے ہیں۔ اس سے تھوڑا اور نیچے 1300 میٹر کی گہرائی میں دنیا کے سب سے بڑے کچھوے پائے جاتے ہیں، جن کا وزن تقریباً 700 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، اس سے نیچے 2000 میٹر کی گہرائی میں بلیک ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ اس مچھلی کو صرف فلیش لائٹ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مچھلی کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے یہ مچھلی اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے مقابلے میں اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ مچھلی اندھیرے میں بآسانی ہم کو دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تو سمندر کی صرف شروعات ہے۔ اس کے نیچے 2500 میٹر کی گہرائی پر خطرناک سپرم ویل اور کولوسال سکویڈ پائی جاتی ہے۔ اس کولوسال سکویڈ کا وزن تقریباً 750 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس خوفناک جانور کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ کے برابر ہوتی ہے۔ سپرم ویل اور کولوسال سکویڈ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اپنے سے 2 گنا بڑی سپرم ویل کو کولوسال سکویڈ بآسانی مار سکتی ہے۔ اس سے نیچے 3800 کی گہرائی پر آج بھی مشہور ایک جہاز کا ملبہ موجود ہے جس کا نام ٹائٹینک ہے۔ اس سے بھی نیچے 4000 میٹر کی گہرائی میں پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور عجیب و غریب مخلوق کا سامنا ابھی باقی ہے، جیسا کہ ایگلر فش، پنک ٹوتھ اور وائپر فش وغیرہ۔ سمندر کے اس زون میں پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک ہاتھی سکے پر کھڑا ہو جائے۔ اس سے بھی نیچے 4800 میٹر کی گہرائی پر ورلڈ وار 2 میں کریش ہونے والی شپ کا ملبہ آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، سمندر کے اس حصے کو ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی کا پریشر سمندر کی سطح سے 11 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے نیچے 8850 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دنیا کی سب سے اونچی جگہ یعنی ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔
10,900 میٹر کی گہرائی میں جانے کا ریکارڈ 1960 میں 2 لوگوں نے قائم کیا تھا۔ سمندر کی اس گہرائی میں پہنچنے کے لیے انہیں تقریباً 5 گھنٹے لگے تھے۔ دوستو، اس سے نیچے 11,000 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اونچا ایک جہاز پرواز کرتا ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں تک انسان جا چکا ہے۔ 11,000 میٹر اور 35 فیٹ جانے کے باوجود ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ابھی تک ہم صرف 5% سمندر کی دنیا کو ایکسپلور کر پائے ہیں۔ باقی کے 95% حصے میں کون سی مخلوق رہتی ہے، یہاں کیا راز دفن ہے، انسان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔